السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ کی وہ کون سی رات تھی جب وقت یعنی ٹائم تھم گیا تھا؟ ایک ایسی رات جب زمین سے لے کر ساتوں آسمانوں کے دروازے صرف ایک ہستی کے لیے کھول دیے گئے، لیکن اس سفر میں کچھ ایسے خوفناک منظر بھی دکھائے گئے جنہیں سن کر آج بھی انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں ایسے لوگ دیکھے جو تانبے کے ناخنوں سے اپنے ہی چہرے اور سینوں کو نوچ رہے تھے؟ وہ کون لوگ تھے جن کے پیٹ گھروں جتنے بڑے تھے اور ان کے اندر سانپ جل رہے تھے؟ اور راستے میں وہ بوڑھی عورت کون تھی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی تھی؟ اور پھر وہ لمحہ جب فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی سدرۃ المنتہا پر رک گئے اور کہا، یا رسول اللہ، اگر میں یہاں سے ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو اللہ کے نور کی تجلی سے جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو معراج کے اس عظیم سفر پر لے چلیں گے، تیاری سے لے کر واپسی تک، اور جنتوں دوزخ کے وہ منظر جو آپ کی سوچ بدل دیں گے۔ دل تھام کر بیٹھیے، کیونکہ آج ہم معراج کے واقعے کی وہ تفصیلات بیان کریں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی اتنی گہرائی سے نہ سنی ہو۔ یہ واقعہ نبوت کے 11ویں سال کا ہے۔ حضرت سے تقریباً 2 سال پہلے یہ وہ دور تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ تھے۔ اسے عام الحزن غم کا سال کہا جاتا ہے۔ 27 رجب کی رات تھی۔ مکہ کی فضا پرسکون تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ اچانک گھر کی چھت کھلی اور وہاں سے جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، لیکن اس بارہا وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ دیگر فرشتے بھی تھے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جگانے کا اندازہ بھی نرالا رکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چوم دیا، جن کی ٹھنڈک سے آپ کی آنکھ کھل گئی۔ سفر شروع کرنے سے پہلے ایک بہت بڑا روحانی آپریشن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم کعبہ کے پاس لایا گیا۔ وہاں جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، آپ کا دل نکالا اور ایک سینے کے طشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا، پھر اسے حکمت اور ایمان کے نور سے بھر کر واپس جسم اکادم میں رکھ دیا گیا۔ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ان عظیم مشاہدات کو برداشت کر سکے جو آگے آنے والے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سواری لائی گئی۔ براق وہ سفید رنگ کا ایک جانور تھا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ اس کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک انسان کی نظر جاتی تھی وہاں
وہ اپنا پہلا قدم رکھتا تھا۔ اب یہ تیاری مکمل ہو چکی تھی اور سفر کی پہلی منزل زمین پر ہی تھی، جہاں سے آسمانوں کی طرف رخ ہونا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ زمینی سفر کس طرح کا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ یہ سفر شروع ہوا، لیکن آسمان پر جانے سے پہلے زمین پر کچھ مقامات دکھائے گئے۔ اسی سفر کے دوران ایک بے حد خوفناک واقعہ پیش آیا۔ راستے میں ایک افتی شیطانی جن ہاتھ میں آگ کی مشعل لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ آپ کو جلا دے۔ آپ جدھر دیکھتے وہ سایہ موجود ہوتا۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، کیا میں آپ کو ایسے کلمات نہ سکھاؤں کہ اگر آپ وہ پڑھیں تو اس کی آگ بجھ جائے اور یہ منہ کے بل گر پڑے۔ پھر آپ نے وہ دعا پڑھی اور وہ شیطانی سایہ فوراً ختم ہو گیا۔ اس کے علاوہ راستے میں براق کچھ خاص مقامات پر رکا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اتریے اور نماز پڑھیے۔ پوچھا گیا، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو بتایا گیا، یہ طیبہ ہے جہاں آپ ہجرت کریں گے۔ پھر کوہ طور پر رکے جہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام کیا تھا۔ پھر بیت لحم میں نماز ادا کی جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ اس سفر کے دوران کچھ عجیب واقعات پیش آئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان تھا۔ راستے میں ایک بوڑھی عورت نظر آئی جو بہت سج دھج کر کھڑی تھی، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف بلانا چاہا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، حضور آگے بڑھے، اس کی طرف توجہ نہ دے۔ پھر ایک طرف سے آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر آئیے۔ آپ نے ادھر بھی دھیان نہیں دیا۔ بعد میں جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یا رسول اللہ، وہ بوڑھی عورت دنیا تھی، اس کی عمر ابھی اتنی ہی باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی تھی، اور جس نے آواز دی تھی وہ ابلیس شیطان تھا جو آپ کو راہ سے ہٹانا چاہتا تھا۔ لیکن پھر کچھ خوشگوار آوازیں بھی آئی۔ ایک جماعت نے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی روحیں تھی۔ وہ زمینی سفر اپنے اختتام کو پہنچا اور اب یہی وقت تھا جب یہ کارواں بیت المقدس کی طرف بڑھا۔ چلیے دیکھتے ہیں مسجد اقصیٰ میں کیا ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اکرام یہاں موجود تھے اور صفیں باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے۔ سوال یہ تھا کہ امامت کون کرے گا؟ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آگے کیا۔ آپ نے تمام نبیوں کی امامت کروائی۔ وہ لمحہ تھا جس نے ثابت کیا کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امتحان کے طور پر 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں پانی، ایک میں دودھ اور ایک میں شراب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ جبرائیل علیہ السلام مسکرائے اور کہا، آپ نے فطرت کو پسند کیا۔ اگر آپ شراب اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ یہ زمینی منزل مکمل ہوئی اور اب وقت تھا اصلی معراج کا، آسمانوں کی طرف۔ اب وہاں سے معراج یعنی بلندیوں کا سفر شروع ہوا۔ زمین سے آسمان کی طرف جب پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ پوچھا گیا، کون؟ کہا، جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتوں نے کہا، خوش آمدید، کیا ہی مبارک آنے والے ہیں۔ پہلا آسمان، وہاں حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دعا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کے دائیں طرف کچھ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں، یہ جنتی ہیں، اور بائیں طرف کچھ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر وہ روتے ہیں، یہ جہنمی ہیں۔ سفر جاری رہا۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام ملے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسا لگتا تھا جیسے دنیا کی آدھی خوبصورتی اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دے دی ہے۔ چوتھے اور پانچویں آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹا آسمان، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ پوچھا گیا، کیوں؟ انہوں نے کہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ لڑکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد مبعوث ہوا، یعنی نبی بن کر بھیجا گیا، لیکن اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔ ساتواں آسمان، یہاں بیت المعمور کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما رہے تھے۔ بیت المعمور آسمانوں کا کعبہ ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ آسمانوں کی یہ بلندیاں اب ایک خوفناک اور سبق آمیز منظر کی طرف لے جا رہی تھی۔ جہنم کے وہ ڈراونے پہلو جو ہر سننے والے کو سوچنے پر مجبور کر دے۔ دل تھام کر سنیے ناظرین، اس سفر میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کے وہ منظر بھی دکھائے جو انسان کو ہلا کر رکھ دے۔ یہ وہ حصہ ہے جو ہم سب کے لیے ایک وارننگ ہے، ذرا غور سے سنیے۔ غیبت کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے ہی چہروں اور سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے۔ سود کھانے والے کچھ لوگ تھے جن کے پیٹ اتنے بڑے تھے کہ وہ ہل بھی نہیں سکتے تھے اور ان کے پیٹ میں سانپ چل رہے تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔
یتیم کا مال کھانے والے کچھ لوگوں کے ہونٹ اونٹ کی طرح تھے۔ فرشتے ان کے منہ میں آگ کے پتھر ڈال رہے تھے۔ ایک شخص لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا جو اس سے نہیں اٹھایا جا رہا تھا، مگر وہ اس پر اور لکڑیاں ڈال رہا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جو ذمہ داریوں کا بوجھ ادا نہیں کرتا تھا مگر اور ذمہ داریاں لیتا تھا۔ جنا کرنے والے اپنے دیکھا کہ لوگ اچھا اور پاک گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو حلال رشتے چھوڑ کر حرام کی طرف جاتے تھے۔ فتنہ پھیلانے والے خطیب کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ آپ نے کچھ عورتوں کو دیکھا جو اپنی چھاتیوں کے بل لٹکائی گئی تھی۔ یہ وہ تھی جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی تھی۔ وہاں جہنم کا داروغہ بھی تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بھی مسکرایا نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ جب سے جہنم بنی ہے یہ فرشتہ کبھی نہیں ہنسا۔ یہ خوفناک منظر اب نور اور رحمت کی طرف پلٹ رہے تھے، سدرۃ المنتہا کی طرف، جہاں سفر کا سب سے بلند مقام انتظار کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے۔ یہ بیری کا ایک درخت ہے جس کی جڑیں چھٹے آسمان میں اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہیں۔ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جتنے بڑے ہیں اور پھل مٹوں کی طرح تھے۔ یہ پہنچ کر جبرائیل آمین رک گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل کیا ایسے مقام پر دوست دوست کو چھوڑ دیتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری حد یہی تک ہے، اگر میں یہاں سے ایک انگلی برابر بھی آگے بڑھا تو اللہ کی نور کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے۔ آگے کا سفر آپ کو تنہا طے کرنا ہے۔ پھر ڈف نام کی ایک سبز سواری آئی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کا سفر کرایا۔ آپ وہاں پہنچے جہاں نہ وقت تھا نہ مکان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے قریب ہو جائیے۔ اس ملاقات میں اللہ نے اپنی امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ واپسی پر موسیٰ نے کہا کہ آپ کی امت کمزور ہے، 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، واپس جائیے اور کم کروائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار گئے اور آخر میں 5 وقت کی نمازیں رہ گئی۔ اللہ نے فرمایا، اے محمد، آپ کی امت پڑھے گی 5، لیکن ثواب انہیں 50 کا ہی ملے گا۔ یہ بلند ملاقات اب اختتام ہو پہنچی تھی اور واپسی کا سفر شروع ہو رہا تھا، جہاں زمین پر ایک اور امتحان انتظار کر رہا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ واپسی کس طرح ہوئی۔ اس لمبے سفر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ام ہانی کے گھر پہنچے۔ معجزہ یہ تھا کہ بستر ابھی تک گرم تھا اور دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، یعنی زمین پر وقت تھما ہوا تھا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا، ابو جہل
ہنستا ہوا آیا اور مذاق اڑانے لگا۔ لوگوں نے کہا، اگر آپ سچے ہیں تو بیت المقدس کا نقشہ بتائیے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے پورا شہر کر دیا اور آپ نے ایک ایک چیز گنوا دی۔ ناظرین، معراج کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے اور گناہوں کا انجام کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔